میں اردو نیوز چینل کے ساتھ عمر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم نیوز ہیڈ لائن۔ لاہور میں 10 گھنٹے تک موسلا دھار بارش، 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ طوفانی بارش سے سڑکیں، تالاب، گلی محلے ندی نالوں میں تبدیل۔ شہری بند موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے۔ کئی علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل۔ گنگا رام اور جنرل اسپتال میں بھی پانی آنے سے مشکلات۔ شہر میں صبح سے 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ گلشن راوی میں 268، نشتر ٹاؤن میں 258، قرطبہ چوک 265 اور جوہر ٹاؤن میں 255 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں آج رات بارش کے ایک اور زوردار سپیل کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں ریکارڈ بارش سے ہر طرف پانی جمع۔ وزیر اعظم کی پنجاب حکومت کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے۔ نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ۔ انتظامیہ کو کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ بولے کہ ریکارڈ بارش سے سب کے گھر ڈوبے ہیں۔ انتظامیہ رات گئے سے سڑکوں پر موجود ہے۔ باسا اور ریسکو حکام بھی کام میں لگے ہیں۔ پانی کا نکاس جلد ہوگا۔ کمشنر نے بریفنگ میں بتایا کہ 30 سال میں پہلی بار لاہور میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ بارش ہوئی۔ ایم ڈی واسا کی بارش تھمنے کی چند گھنٹے میں تمام نچلی علاقے کلیئر کرانے کی یقین دہانی۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا سانحہ، سویڈن کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان کا دل خراش واقعے پر سویڈن کی حکومت کے ساتھ شدید احتجاج۔ وزارت خارجہ نے پاکستانی حکومت کے شدید تحفظات سے سویڈن کو آگاہ کیا۔ وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں سویڈش سفارتی عملے کے علاوہ اسٹاک ہوم میں سفارت خانے کے ذریعے بھی تحفظات پہنچائے۔ اسلامو فوبک معاملات کی روک تھام کے لیے معاملہ جلد اقوام متحدہ میں اٹھانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان سمیت 19 ممالک نے انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست دے دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں سویڈن کا سفارت خانہ پہلے ہی جزوی بند اور سفیر موجود نہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے الیکشن پر عارضی حکم امتناع جاری۔ سپریم ایلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے رکن اسمبلی گلبر خان کے استدعاء پر عارضی حکم امتناعی جاری کیا۔ انتخاب 3 بجے ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب روکنے کے حکم کے باوجود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی موجود۔ اسپیکر نذیر احمد کو اسمبلی کے اندر جانے سے روک دیا۔ دوسری جانب وزارت اعلیٰ کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 4 اراکین کے پی ڈی ایم سے معاملات طے پا گئے۔ فارورڈ بلاک بننے کا امکان۔ پی ٹی آئی نے وزارت اعلیٰ کے لیے راجہ اعظم کو نامزد کر رکھا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ارکان کی خریداری کا الزام عائد کر دیا۔ خالد خورشید کہتے ہیں کہ قائد ایوان کی بھاری اکثریت پر شب خون مارنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں اور ساتھیوں کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ الیکشن ملتوی کرا کر پی ٹی آئی کے ووٹ خریدنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ پی ایم ہاؤس میں اجلاس میں وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ شریک۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف سمیت عسکری حکام کی بھی شرکت۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر غور، اہم فیصلے متوقع۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کی دھجیاں اڑائیں۔ ہم نے کڑی محنت سے عالمی ادارے کو راضی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ بولے کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ گزشتہ حکومت نے جھوٹے الزامات لگا کر پاک چین دوستی میں درار ڈالی اور سی پیک کو نظر انداز کیا۔ عوام کے تعاون سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ پی ٹی آئی نے ملک میں معاشی تباہی کی۔ شہباز شریف کی قیادت میں حالات بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف نے ملک میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا تھا۔ کچھ سازشی عناصر نے نالائق ٹولے کو ملک پر مسلط کیا اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے کہ سی پیک پاکستان اور خطے کی ترقی کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ یہ میگا پروجیکٹ زراعت، ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے کے لیے گیم چینجر ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔
باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق. سرمایہ کاری اور تجارت بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا چھٹا دور آج انقرہ میں ہوگا. سیکرٹری خارجہ اسد مجید خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین سیاسی، اقتصادی، سیکورٹی، سماجی اور ثقافتی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. وزیر اعظم کا 7 جولائی بروز جمعہ یوم تقدس قرآن منانے کا فیصلہ. سویڈن کے واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا. ملک بھر میں مذہبی ریلیاں نکالی جائیں گی. شہباز شریف کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم سے احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل. کہا کہ پوری قوم یک جمع ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی. وزیر اعظم کا کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ. سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے. قرآن پاک کی بے حرمتی پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جمعے کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں. جمعہ 11 بجے سپریم کورٹ کے مرکزی گیٹ پر بار ممبرز کی جانب سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی. سویڈن کے افسوسناک واقعے پر مسلم امہ میں اضطراب ہے. قومی اسمبلی میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس قانون سازی کی جائے. شاہ محمود قریشی کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو. بولے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اداروں کا دفاع کیا. 9 مئی کے حوالے سے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. 9 مئی توڑ پھوڑ کیس میں شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کی عبوری ضمانت میں 17 جولائی تک توسیع. سیشن کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ترکخانہ فوجداری کارروائی کا کیس. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے امجد پرویز کو کل صبح 8:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی. عدالت نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس کو بھی نوٹس جاری کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قانون و داخلہ امور عطا تارڑ کی ثوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری. عطا تارڑ نے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے. درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی. عطا تارڑ نے کرنل شیر شہید میوزیم میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے. میڈیا سے گفتگو میں معاون خصوصی نے پاک فوج کے بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور پارٹی صدر علیم خان کی زیر صدارت اجلاس. مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. پارٹی منشور، پارٹی رجسٹریشن سمیت اہم معاملات پر حکمت عملی طے کی گئی. پارٹی کی تنظیم سازی اور پارٹی ممبر سازی مہم پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق خاکوانی، اون چودھری، ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے شرکت کی. ایم کیو پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید سے ملاقات. خالد مقبول صدیقی نے انتخابی فہرستوں میں بے قاعدگیوں سے آگاہ کیا. رہنما ایم کیو ایم نے باضابطیوں کے متعلق شواہد بھی پیش کیے. سیکرٹری ای سی پی کی ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی. آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسروں کی تعیناتی کے لیے سخت اسکروٹنی کا فیصلہ کر لیا. خفیہ اداروں اور متعلقہ الیکشن افسران سے غیر رسمی طور پر رپورٹ مانگ لی گئی. پنجاب اور کے پی اسمبلی کے آر اوز کی فہرستوں پر کام مکمل. قومی اسمبلی، سندھ، بلوچستان اسمبلی کے آر اوز کے لیے اسکروٹنی کا عمل جاری. الیکشن کمیشن تسلی کے بعد ریٹرننگ افسران کو تعینات کرے گا. تاخیر سے آر اوز کی تعیناتی پر اسکروٹنی عمل کو وجہ بنائی جائے گی. سرکاری ڈسکوز کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری. 1 ماہ کے لیے بجلی صارفین پر 23 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. بجلی صارفین کے لیے ایف سی اے کی مد میں اضافہ ماہ مئی کے لیے ہوگا. نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی.
PIA की सर्विसेज का मयार ठीक नहीं, नई भर्तियों से इदारे पर माहाना 9 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। भर्ती टैक्स में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि PIA अपने वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा, मजीद भर्तियां किस लिए करनी है। CEO ने बताया कि PIA को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए प्लान बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने PIA में पायलट्स, कैबिन क्रू और IT माहिरीन की 205 भर्तियों की इजाजत दे दी। 45 आसामियों पर भर्तियों का मामला मौखर कर दिया। लापता साबिक म्युनिसिपल सेक्रेटरी आजम खान का सुराग न मिल सका। आजम खान जिस गाड़ी में घर से निकले वो मुबैना तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने SSP समेत मुतल्लिका हुकाम को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आजम खान की फैमिली को पुलिस के साथ ताउन की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईद के दिनों में शहरी पानी के हुसूल के लिए दर बदर रहे, ताहल सप्लाई बहाल न हो सकी। MD वाटर बोर्ड का कहना है कि गर्मियों की वजह से पानी की डिमांड बढ़ गई। लीकिंग सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के कनेक्शंस की भी तहकीकात जारी हैं।